امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ختم ہونے پر دھمکی تاریخ کے ساتھ حملے کے مقامات کا بھی تعین کرنے لگے. کہا کہ منگل کو بجلی گھروں اور پلوں پر حملے کا دن ہوگا. ایران میں پلانٹس اور پل ایک ساتھ لپیٹ میں آئیں گے. آپ نئے ہرمز کھول دو ورنہ تم جہنم جیسی صورتحال میں زندگی گزارو گے. ٹرمپ نے تہران پر بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کر دی. دعویٰ کیا کہ بڑے حملے میں ایرانی فوج کے کئی رہنما مارے گئے. غیر محتاط رویہ رکھنے والے فوجی رہنماؤں کو ختم کر دیا گیا. ایرانی فوج کا اسرائیل پر تازہ حملہ. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی پیٹرو کیمیکل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا. جنوبی اسرائیل میں دیمونا کے قریب پیٹرو کیمیکل صنعتوں پر بھی حملہ. کویت کے قریب بوبیان جزیرے پر امریکی فوج کے ٹھکانوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا. اسرائیل کا بھی ایران پر حملہ. ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مسعود زادے امریکی اسرائیلی حملے میں شہید. اور چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. ابنائے ہرمز اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. چینی میڈیا کے مطابق ابنائے ہرمز کی بحالی جلد جنگ بندی سے ہی ممکن ہے. چین نے ہمیشہ عالمی تنازعات کے خاتمے کے لیے مفاہمت پر زور دیا. ایران سے بازیاب امریکی ہواباز فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھا. امریکی حکام نے تصدیق کی کہ بازیابی کے لیے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب آپریشن کے دوران جھڑپیں ہوئیں. شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے. امریکی کمانڈوز نے پائلٹ کو بازیاب کرانے کے لیے سر توڑ کوششیں کیں. ایرانی حکام بھی تلاش میں مصروف تھے. شہریوں کو انعامی اعلان کے ذریعے شامل کیا گیا تھا. بھارتی اخبار کا خلیج میں جاری کشیدگی کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کا اعتراف. بھارتی اخبار فرسٹ پوسٹ نے خلیج میں جاری کشیدگی کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مصر، ترکی اور سعودی عرب نے امریکہ ایران رابطوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے. فرسٹ پوسٹ کے مطابق 4 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس سے پاکستان کو سفارتی کامیابی حاصل ہوئی. ایران نے پاکستانی جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزارنے کی اجازت دے کر اعتماد کا اظہار کیا. یو اے ای کے مالی ذخائر سے متعلق حالیہ تبصرے بے بنیاد اور حقیقت کے منافی ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ذخائر 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے. حکومت پاکستان طے شدہ شرائط کے مطابق مدت پوری ہونے پر ذخائر واپس کر رہی ہے. یہ ایک معمول کی مالیاتی کارروائی ہے. اسے غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے. پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں. افغانستان کے عوام کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور پاکستان کی زمین کی ایک ایک انچ ہمیں جو ہے اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے. جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کو جتنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہوگا بھرپور جواب دیں گے. بڑی دہشت گردی کا منصوبہ ناکام. تحریک طالبان افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گرفتار. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کے مطابق دہشت گرد حبیب اللہ عرف لالو دہشت گرد کارروائیاں کر چکا ہے. دہشت گرد 2 FCC اہلکاروں کی شہادت میں ملوث رہا ہے. وہ پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے. ملزم نے کابل سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی. وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. بھارت کے 18 قونصل خانے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں.
خوارج اور افغان طالبان کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری. وزیر اطلاعات نے تازہ ترین تفصیلات ایکس پر جاری کر دی. لکھا افغان طالبان کی 286 پوسٹیں تباہ اور 44 پر قبضہ کیا گیا. 796 کارندے ہلاک اور 1043 زخمی ہوئے. 29 سے ٹینکس، بختر بند گاڑیاں، توپ خانے اور ڈرونز تباہ کیے گئے. دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو کامیابی سے فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا. غلام خان سیکٹر میں افغان طالبان کے حملے کو ناکام بنایا گیا. 37 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ یہ انشور کریں کہ جو بچوں کی سوزوکی ویگنز ہیں کہ اس کے کرائے نہ بڑھائے جائیں. بچوں کو جو لے جاتے ہیں اسکول کے ذریعے ہم پیمنٹ وہ سبسڈائز جیسے ہم پیسنجرز کو کر رہے ہیں ہم اسٹوڈنٹس کو بھی کریں گے. بچوں کی اسکول وین والوں کو بھی سبسڈی دی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان. مراد علی شاہ کی ٹرانسپورٹر تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس. کہا 28 فروری سے پہلے والے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا. مراد علی شاہ نے عوام کو سادگی اپنانے کا درس دیا. کہا پوری قوم کو مسائل کو سمجھ کر خود بھی سادگی اپنانا ہوگی. اور بازار میں ہم آتے ہیں ان کو تو بہانہ مل جاتا ہے کہ یہ جو ہے بڑھ گئی ہے قیمت پیٹرول کی اور ابھی قیمت بھی یہ بڑھ گئی. اب میرا کہنے کا مقصد ہے مہنگائی وہ عالم پہ چلے گئی ہے کہ غریب انسان بیچارہ مر گیا، پریشان ہو گیا. تو اس میں بھی جو ہے 8 سے 10 روپے تقریباً اس حساب سے 20 سے 30 روپے جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. اللہ کرے یہ جنگ کا معاملہ صحیح ہو جائے تو پھر اچھا ہے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتے ہی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. سبزی فروشوں نے سرکاری نرخ نامے کو نظر انداز کر دیا. ٹماٹر، آلو، پیاز اور گاجر سرکاری قیمتوں سے کہیں زیادہ مہنگے داموں فروخت ہونے لگی. ٹرانسپورٹ اخراجات بڑھنے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا. سبزی فروشوں کا موقف. شہریوں نے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں ایل پی جی کی منمانی قیمتیں. شہر میں کہیں 460 تو کہیں 470 روپے فی کلو فروخت. بعض علاقوں میں قیمت 480 روپے تک جا پہنچی. شہری مہنگائی سے پریشان. رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں گزارا مشکل ہو گیا. سرکاری نرخ 305 روپے فی کلو مقرر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.